السلام علیکم. پروگرام دا جرنلسٹ کٹ میں ہوں رئیسہ فاطمہ اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار سجاد انور صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہوں. سر، محسن نقوی صاحب کے بیانات اور ان پر ڈفرینٹ پارٹیز کے ڈفرینٹ رہنماؤں کا رد عمل تو ابھی تک بریکنگ نیوز بن کے خبروں میں ہم سن رہے ہیں، اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر دونوں میجر پارٹیاں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی صوبوں کی تقسیم پر نہ مانی تو عمران خان صاحب واپس آئیں گے. لیکن پریس کانفرنس ایک کل محسن نقوی صاحب نے کال کی تھی، وہ انہوں نے کینسل کر دی. لیکن آج کی جو بڑی نیوز ہے وہ یہ کہ ان کی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اور کابینہ کے معاملات سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ وہ پرائم منسٹر کی پرفارمنس پر اور کابینہ کے معاملات پر برہم نہیں ہیں، اور دونوں اکٹھے ہیں، ایک پیج پر ہیں. اور لیکن پی ایم این کی جو جتنے رہنما ہیں ان کے جو بیانات ہیں وہ کوئی اور ہی پکچر دکھا رہے ہیں. وہ آبویسلی اگینسٹ ہیں. وہ محسن نقوی صاحب، آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کے بیانات سنے کتنے زیادہ اگینسٹ ہیں محسن نقوی کی، ہر بات سے وہ ڈس ایگری کرتے نظر آ رہے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ان کی آج کی ملاقات ہے وہ ایک طرح سے پیچ اپ کی کوشش ہو رہی ہے؟ ہاں، یہ ویسے آپ کی پاکستان کی سیاست کے بارے میں ایک بتا دوں، یہ جو ریسنٹ پولیٹکس ہو رہی ہے، جیسے ہم کہتے تھے نا 9/11 سے پہلے، 9/11 کے بعد، یا جیسے کہتے تھے کہ کوئی کسی بڑے واقعے سے پہلے، پوسٹ ورلڈ وار 2، پوسٹ کولڈ وار، تو کہا جائے گا کسی وقت کہ محسن نقوی کے بیان سے پہلے اور محسن نقوی کے بیان کے بعد جو پولیٹکس تبدیل ہو گئی، پولیٹکس تبدیل ہو گئی محسن نقوی کے بیان کے بعد. دوست نہیں رہے، وہ کیا ہے، دوست نہ رہا، تو دوست نہیں رہے، نئے دشمن نئے دوست بن رہے ہیں. لڑائی جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات آپ کوئی بندہ برا لگ سکتا ہے، لیکن جب دل سے گر جائے یا آنکھوں سے گر جائے تو اس کا وہ مقام نہیں رہتا. تو کچھ ایسا ہو چکا ہے. میں نے جیسے پہلے دن کہا تھا نا کہ کچھ ٹوٹ پھوٹ ایسی ہو گئی ہے اس بیان کے نتیجے میں جو ریپیریبل نہیں ہے، جس کے اوپر پیچز نہیں لگ سکتے. کوشش ہو رہی ہے، جو ہمارے پرو اسٹیبلشمنٹ یوٹیوبرز ہیں وہ کہتے ہیں یار کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، حکومت نہیں جا رہی، یہی حکومت رہے گی، یہی محسن نقوی صاحب رہیں گے، یہ سارا کچھ ایسے ہی چلتا رہے گا، یہ ایسی پیالی میں طوفان کھڑا کیا جا رہا. جب کہ آپ دیکھیں کہ ان کے بارے میں محسن نقوی صاحب کے اس بیان کے بعد ان کو ایک ولن کے طور پہ ٹریٹ کرنا شروع کر دیا گیا پورے ملک میں. حکومت میں ان کے جو رفقا ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کتنا عرصہ پارلیمنٹ میں آئے، کتنا عرصہ آپ کیبنٹ کے اجلاسوں میں شریک ہوئے، آپ کے ذمہ جو کام تھا وہ کتنا ہوا، آپ کے خلاف آپ کی وزارت میں جو گپلے یا جو چیزیں ہیں وہ کیا ٹھیک ہوئیں، کرکٹ کیا ٹھیک ہوئی. یعنی ان کی اکاؤنٹیبلٹی الٹی شروع ہو گئی محسن نقوی کی. اور سندھ والے تو ذرا ایک قدم اور آگے چلے گئے. مطلب وہ جو نثار کھوڑو ہم نے ڈسکس کیا تھا یا سعید غنی، میں پلیجو کو سن رہا تھا، ایاز لطیف پلیجو کو اور وہاں کے نیشنلسٹوں کو، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو موساد کے ایجنٹ ہیں، پاکستان کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں. تو ایک بہت بڑی آن سلاٹ جو ہے نا محسن نقوی صاحب کے خلاف شروع ہوئی اس بیان کے بعد. یہ تو رد عمل تھا، لیکن حقیقت میں عام آدمی جو گلی میں بیٹھا وہ بھی کہہ رہا ہے کہ چیزیں اب ایز یوزول نہیں ہیں. وہ پریس کانفرنس کیا کرنے والے تھے، وہ اپنے خلاف جو بھی الزامات لگے تھے ان کا جواب ہی دینا تھا نا انہوں نے، اور انہوں نے یہ بھی بتانا تھا کہ میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، یہ تھا. لیکن شاید پھر وہ میں نے دیکھا ہے کہ محسن نقوی میں ایک خوبی ہے، وہ چونکہ جرنلسٹ ہیں اور وہ ایک چینل کو ہیڈ کرتے رہے، وہ بہت کم لفظوں کا استعمال کرتے ہیں. وہ زیادہ میڈیا ٹاک بھی نہیں کرتے، اگر میڈیا ٹاک کریں بھی تو وہ بہت الیبوریٹو نہیں ہے، بڑا پریسائزلی پتہ ہوتا ہے انہوں نے کہ کتنی بات کرنی کتنی نہیں کرنی. تو اس لیے شاید وہ رک گئے اس سے پریس کانفرنس سے. وزیر اعظم کو مل کے انہوں نے وضاحت کی ہوگی کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں. لیکن مسلم لیگ نون کو دکھ کیا ہے ان سے؟ دکھ یہ ہے کہ بھئی آپ کابینہ کا حصہ ہیں، پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، پارلیمنٹ میں کریں نا کھول کے تقریر، جو بھی آپ کے نظریات خیالات ہیں جو بھی آپ پارلیمنٹ میں کریں، اور پھر اس کا جواب دوسرے دیں گے، پھر اس میں سے کوئی کنسنسس کریٹ ہوگا. مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ ان کے جو پنجاب میں رائیول ہیں، جو
جیسے میاں عامر ہے یا فار دیٹ میٹر کچھ اور لوگ ہیں جو پنجاب کے مسلم لیگ نون کے سٹرکچر کا حصہ نہیں ہیں. کچھ تاجر ہیں جو حکومت کے بارے میں بڑے کریٹیکل ہیں, جو حکومت کی شکایتیں جا کے اسٹیبلشمنٹ کو لگاتے ہیں. آپ نے ان سب کے سامنے, جو ہماری ایک مخالف لابی ہے, ان کے سب کے سامنے جا کے ہمارا پوسٹ مارٹم کر دیا. ان کو غصہ یہ ہے مسلم لیگ نون کو کہ آپ ایک انٹرنل جو پارلیمنٹری ایشو تھا یا کیبنٹ کا ایشو تھا یا جو, اس کو آپ نے جا کے ایک اوپینین میکنگ کے کسی ایک فورم پہ جا کے بات کر کے تو ہمیں چارج شیٹ کر دیا. اس طرح سے ہرٹ ہوئی ہے مسلم لیگ نون. تو مسلم لیگ نون کے ساتھ یہ جو وزیر اعظم کے ساتھ جو ملاقات ہے, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو تو وہ بتا کے گئے تھے, آصف زرداری صاحب کو تو وہ بتا کے گئے تھے کہ میں یہ پریس کانفرنس کرنے والا ہوں. یہ جو لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں, کیا ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ پھر مسلم لیگ نون نے کیوں رد عمل دیا؟ اگر وہ بتا کے ہی گئے تھے, کانفیڈنس میں لے کر گئے تھے, تو پیپلز پارٹی نے کیوں رد عمل دیا؟ تو ساری باتیں کسی کو نہیں پتہ ہوتا میٹنگ میں کیا ہو رہا ہے. ہم ہوائی چلا دیتے ہیں لوگ کہ یہ ہوا, پتہ نہیں ہوتا. سیدھی بات ہے کہ وہ چیف آف ڈیفنس فورسز کے ایک طرح سے ترجمان ہیں, ان کے لفظ ان کے ہوتے ہیں چیف صاحب کے, بولتے محسن نقوی صاحب ہیں, اور وہ کوئی گورنمنٹ کا جو پیرامیٹر ہے اس کے اندر تو نہیں ہے. وہ تو ان کا تو رول اوپر ہے, ایک طرح سے ایک ابو رول ہے جس کو کوئی مانے یا نہ مانے. محسن نقوی کون سا کسی پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے آئے اور وزیر بنے؟ وہ تو نامنی ہیں, اور نامنی ہیں, اور ان کے پاس بہت بڑا سلاٹ ہے اس وقت. اچھا ٹھیک ہے, یہ جو ہم پی ایم ایل این کے درمیان ایک بہت بڑا ڈیوائڈ دیکھ رہے ہیں. فار ایگزامپل دو بہت بڑے نام, دونوں ہی بہت رسپیکٹڈ ممبرس ہیں پی ایم ایل این کے, ایک رانا ثناء اللہ صاحب اور دوسری طرف احسن اقبال صاحب. اب رانا ثناء اللہ کے جو ٹویٹس ہیں اور بیانات ہیں اور ڈفرینٹ شوز پر وہ جو آرگیومنٹس دے رہے ہیں وہ ٹوٹلی محسن نقوی کے نیریٹو کے اگینسٹ ہے, وہ ان کی ہر بات سے ڈس ایگری کریں. لیکن آج صبح ہی احسن اقبال صاحب نے ایک ڈیٹیل انٹرویو دیا ہے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی اور محسن نقوی کی ہر بات سے اگری کرتے ہیں. ڈفرینٹ ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہونے چاہیے, صوبوں کی ڈویژن ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں میں نے تو بہت پہلے یہ آرٹیکل لکھا تھا کہ یہ جو سسٹم ہے ڈس فنکشنل ہو چکا ہے, اور جب تک پاورز ڈیوالو نہیں ہوں گی, فائنینسز ڈیوالو نہیں ہوں گے, تب تک عام آدمی تک سروسز نہیں پہنچیں گی. گراؤنڈ ورک کرنے کے لیے آپ کو ڈیوالو کرنا ضروری ہے. تو یہ دونوں بڑے نام ہیں, یہ ایسا نہیں کوئی ایک کسی کی ایک کی ویٹیج کم ہے تو ایک کی زیادہ ہے. تو پھر پی ایم ایل این کے درمیان کوئی اتفاقی رائے نہیں ہے؟ نہیں, بلکہ احسن اقبال صاحب سیکرٹری جنرل ہیں مرکزی پی ایم ایل این کے, اور سیکرٹری جنرل جو ہوتا ہے وہ پالیسی کی علامت ہوتا ہے. ہاں, اور رانا ثناء اللہ ان کے پنجاب کے صدر ہیں, جی, تو وہ بھی بہت بڑا سلاٹ ہے ان کے پاس. دونوں وزیر ہیں, وفاقی وزیر ہیں. رانا ثناء اللہ کو ان چیزوں پہ شاید اختلاف نہیں ہوگا جو محسن نقوی نے کہیں. محسن نقوی کا ڈسپلن سے باہر نکل کے بات کرنا اور ایسی بات کرنا جس سے حکومت کٹہرے میں آ جائے, اس پہ انہوں نے رد عمل دیا ہے. اچھا, جو آئیڈیا تو پنجاب کی ساری پولیٹیکل پارٹیاں, پی ٹی آئی, پی ایم ایل این اور اسٹیبلشمنٹ, تینوں پارٹیاں جو ہیں نا وہ کئی چیزوں پہ متفق ہیں. نئے صوبوں پہ تو پی ٹی آئی بھی متفق ہے, لیکن وہ کبھی بات نہیں کریں گے, ان کے ساتھ مل کے نئے صوبے نہیں بنانے کی کوشش کریں گے. اچھا, پی ایم ایل این بھی جو ہے وہ زیر زمین فرنٹ پہ آ کے نہیں صوبوں کی بات کر لیتی ہے. اب احسن اقبال صاحب کیا کہہ رہے تھے, میں نے بھی وہ انٹرویو سنا. وہ کہہ رہے تھے کہ 18ویں ترمیم سے جو فائنینسز وفاق سے صوبوں کو چلے گئے, 4 اسٹرانگ سینٹر بن گئے, وہ اپنے پیسے نیچے نہیں منتقل کر رہے. ان کا یہ موقف تھا کہ ہر ضلع کے ساتھ وہ جانا چاہیے, جو مطلب جو جس طرح سے وفاق سے ایک فارمولے کے تحت صوبوں کو پیسے جاتے ہیں. فارمولہ یہ ہے کہ آبادی اور رقبہ ان دونوں کو ملا کے ایک فارمولہ بنایا گیا. اسی طرح ان کا خیال ہے کہ ضلعوں کا ایک فارمولہ بنے اور جو صوبہ ہے وہ ان سب کو ان کے حق کے مطابق پیسے ٹرانسفر کرے, اور وہاں پہ لوکل باڈی سسٹم ہو. اب احسن اقبال صاحب, جو پروفیسر احسن اقبال صاحب جو ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ان کی جماعت نے پہلے بھی یہاں اقتدار میں رہی ہے. شہباز شریف صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے,
پھر جب شہباز شریف صاحب کے بعد بزدار آئے، پھر بعد میں مریم صاحبہ آئیں، اس سے پہلے محسن نقوی تھے. پنجاب میں تو بلدیاتی الیکشن ہی نہیں ہوئے اس سارے عرصے میں. تو جب آپ اس قدر خود ڈس فنکشنل ہیں کہ آپ بلدیاتی الیکشن نہیں کروا سکے، تو آپ اس آئیڈیے کی جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی ہے یا جو بات محسن نقوی نے کی ہے، اس کی ایک انٹلیکچوئل تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، انٹلیکچولی ایک سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ عملی طور پر تو نہیں کر رہے کچھ بھی. آپ تو ان صوبوں سے پیچھے ہیں جو صوبے بلدیاتی الیکشن جیسے بھی خراب یا اچھے کروا رہے ہیں، ان سے بھی تو پیچھے ہیں آپ نا. وہ کیسے کریں گے؟ آئیڈیا کے طور پہ یہ ساری چیزیں ان لوگوں کو، سینٹرل پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ چونکہ کے پی، سندھ اور بلوچستان یا ایون کشمیر یا ایون گلگت بلتستان کے لوگوں کی سینسٹیوٹی کو نہیں سمجھتے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ان کو کالونی سمجھتے ہیں. ہم سارے لوگ، ہم سندھیوں کے بارے میں جو سوچتے ہیں کہ ان کا عمومی طور پہ سندھیوں کا کیا کریکٹر ہے، بلوچیوں کے بارے میں جس طرح کی باتیں کرتے ہیں، پٹھانوں کے بارے میں جس طرح کی باتیں کرتے ہیں، باقی ہمارے جو ایریاز ہیں ان کے، لیکن جو باتیں پنجاب کے بارے میں ہوتی ہیں ان کو ہم نہیں سنتے. تو ہمارا ایک امپیریلسٹ سٹائل ہے کہ جس کے طریقے سے ہم کہتے ہیں زبردستی کر لو، یہ ملک ہے، یہ ہمارا ملک ہے، فلاں کون ہوتا ہے رکاوٹ ڈالنے والا، فلاں کون ہوتا ہے. ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ جیسا ہم نے پہلے کہا تھا کہ کچھ تہذیبی، تمدنی، علاقائی، قومی، ثقافتی، مذہبی، یہ جو ویریشنز ہیں نا ہر علاقے میں مختلف طرح کی ہیں. تو اس لیے آپ کو اپنی سوچ کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کرنا چاہیے، اور باقی کچھ کر کے پہلے آپ بھی کچھ کریں نا، پھر لوگوں کو کہیں کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اگر ڈیبیٹ کے طور پہ آپ ایک چیز کی حامی بھرتے ہیں ٹھیک ہے اور کسی دوسرے بندے کو کارنر کر دیتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ آپ کو پہلے اس کی پریکٹیکلی کچھ کر کے کرنا چاہیے نا، کوئی ایگزامپل سیٹ کرنی چاہیے. اچھا، رات کو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے سوشل میڈیا ہینڈلز پر ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں مین کلک بیٹ کہہ لیں یا ایک لائن، کیچی لائن یہ تھی کہ ٹک ٹک حکومت کی الٹی گنتی شروع. انہوں نے اور بھی کافی ساری باتیں کہیں. اس پہ پی ایم ایل این کی جو وزیر اطلاعات ہیں عظمیٰ بخاری صاحبہ، ان کا ایک رد عمل بھی آیا. وہ کافی ویسے بلو دا بیلٹ رد عمل تھا، بینگ سینئر ممبر آف پی ایم ایل این. ان کو یہ نہیں دینا چاہیے تھا ریمارک. انہوں نے کہا کہ ہم ڈر گئے. میری اس بات کو اٹیچ کرنا ہے سہیل وڑائچ صاحب کی ایک بات کے ساتھ. وہ بھی اپنے صبح کے ہی ایک انٹرویو میں یہ بات کہہ رہے تھے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے پاس ایک صلح کا ہی راستہ ہے، ادروائز مقتدرہ کے پاس لوکل اکانومی کو بہتر کرنے کا بھی پلان ہے اور ڈسٹرکٹ اکانومی کو بھی بہتر کرنے کا پلان ہے، اور وہ اپنا پلان امپلیمنٹ کریں گے اگر یہ دونوں جماعتیں اپنے راستے سیدھے نہیں کرتی، ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کرتی، کیونکہ انہوں نے تو اکانومی کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، یہ لوگ فیل ہوئے ہیں اکانومی میں. لیکن بلاول بھٹو کا جو بیان ہے وہ ہمیں یہی دکھا رہا ہے کہ وہ اگینسٹ ہیں پی ایم ایل این کے اور ان کی الٹی گنتی شروع. تو ہم کیسے یہ چیزیں ریزالو ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں آنے والے وقت میں؟ دیکھیں، جو بلاول بھٹو کا ویو ہے نا پولیٹکس کے بارے میں، ان کا خیال ہے کہ ہم نے پیپلز پارٹی نے بہت نقصان اٹھا لیا ہے پی ایم ایل این کے ساتھ دوستی کر کے یا ان کے ساتھ مل کے، خاص طور پہ پنجاب ہم نے فارگیو کر دیا ہے، اور ان کو بہت فائدہ پہنچا دیا، اور سندھ کو اور ان کو بہت فائدہ پہنچا. مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ ہم نے بھی سندھ فارگیو کیا ہوا ہے. تو یہ دونوں پارٹیاں جو ہے نا اب شاید اپنی ری پوزیشننگ کرنا چاہیں گی آنے والے دنوں میں. اور بلاول بھٹو نے یہ جو ٹک ٹک وغیرہ کی بات کی ہے نا، وہ جو فیز 3 کا الیکشن ہے وہ چل رہا ہے ابھی، اس کے پاس ہیں دیکھیں نا 4 اور 3 7 یا 8 لوگ ہیں اس وقت اس کے پاس آزاد کشمیر میں. باقی سارے جو ہیں مسلم لیگ نون کے ممبرس ہیں. یہ جو فیز 3 ہے اس میں سے بھی وہ چاہ رہے ہوں گے کہ کوئی 3-4 اور مل جائیں، ایک سائزیبل ان کی ایک اپوزیشن بن جائے. پھر یہ ہے کہ 1-2 سیٹیں جو ہیں وہ اسپیشل سیٹیں مل جائیں، 14-15 ان کے ارکان ہو جائیں. اگر وہ اس لڑائی کو آخری دم تک نہیں لڑیں گے تو ان کے وہاں کے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اب چونکہ مسلم لیگ نون جیت رہی ہے تو تیسرا فیز سارا مسلم لیگ نون کلین سویپ بھی کر سکتی ہے. تو وہ لڑیں گے آخری دن تک وہاں پہ. فیس سیونگ کے لیے کریں آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ فیس سیونگ نہیں، اپنی الیکشن کیمپین کے لیے کر رہے ہیں. اچھا، دوسری بات،
یہ جتنا بھی لڑ جائیں آپس میں، جتنے مرضی ایک دوسرے کو گالم گلوچ بھی کر لیں، آمنے سامنے بھی آ جائیں، ایک دوسرے کو للکار بھی لیں، مخالفانہ پریس کانفرنسز بھی کر لیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ ان دونوں پارٹیوں کا جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ نہیں ٹوٹے گا. ایک نیچے بیس میں ایک ایسی لنکیجز ہیں، چارٹر آف ڈیموکریسی کے علاوہ بھی آگے چلتے ہوئے انہوں نے کچھ سیکھا ہے، تو ایک ان کی بیک چینل ڈپلومیسی جاری رہتی ہے. جیسے گلگت بلتستان کے الیکشن سے فارغ ہو کے بلاول بھٹو آئے تھے، حالانکہ اسحاق ڈار پہ ان کے نواسے کی وجہ سے بڑے الزامات تھے، تو وہ سیدھے اسحاق ڈار سے ملے تھے. وجہ یہ تھی کہ اسحاق ڈار سے ملنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ میاں نواز شریف کو ڈائریکٹ میسیج دیتے ہیں اسحاق ڈار کے ذریعے. تو اس دن بھی جو 3 دن پہلے مسلم لیگ نون کا اجلاس ہوا تھا محسن نقوی کے بیان کے بعد جاتی عمرہ میں، تو کہنے والے تو بتاتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب نے اس موقع پہ بھی بعد میں اجلاس کے بعد ان کو کہا گیا تھا کہ آپ بلاول صاحب سے بات کریں، تو ان کی بلاول صاحب سے بات ہوئی تھی. تو ان کا جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے نا وہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اب یہ دونوں پارٹیاں، ہو سکتا ہے مسلم لیگ نون سندھ میں اپنا قسمت آزمائی کرے اور پیپلز پارٹی پنجاب میں کرے، تو یہ ان کی لگی رہے گی آنے والے دنوں میں یہ والی لڑائی. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری جانب فواد چودھری نے بھی پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ بالکل صحیح بات ہے، صوبوں کی ڈویژن ہونی چاہیے، اسٹیبلشمنٹ بالکل صحیح بات کر رہی ہے، اور اگر یہ دونوں میجر پارٹیز نہیں مانتی تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی، اور ان کو کرنی آتی ہے اور وہ اپنی بات منوائیں گے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہی وہ امپیریلسٹ سوچ ہے نا جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، ٹیڑھی انگلی کریں گے. آپ دیکھیں کچھ چیزیں آرگینیکلی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جی، وہ مجھے اس دن محمد علی دورانی کی ویسے یہ بات بڑی اچھی لگی تھی. وہ ٹیلی ویژن کسی چینل پہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا میں یہ جو نئے صوبے بنے ہیں نا وہ سارے ایک رات میں نہیں بن گئے، یا ایک پیکج کے تحت نہیں بن گئے کہ آج سے ہم نے ان 18 صوبوں کو 26 صوبے بنانا ہے، تو رات ایک آفس آرڈر جاری کیا اور آئینی ترمیم کی اور صوبے ہو گئے. وہ مختلف سٹیجز پہ انہوں نے اس طریقے سے کیے ہیں کہ لوکل جو وہاں کی پاپولیشنز تھیں وہ مطلب سارے کے سارے دونوں فریق جو تھے جہاں جہاں پہ بھی تقسیم ہوئی انہوں نے اس کو ایڈاپٹ کیا، یا ان کی خوشی اس میں شامل تھی. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں پنجاب کی ڈویژن، پنجاب جو بچا ہوا پنجاب تھا، جو بچا ہوا سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پارٹیشن کے بعد یہ پنجاب کا ایک بڑا حصہ پاکستان میں آ گیا اور پنجاب کا ایک بڑا حصہ انڈیا میں چلا گیا. تو پنجاب کا جو لینڈسکیپ تھا انڈیا والا وہ اسی طرح کا لینڈسکیپ تھا جیسے پاکستان کا پنجاب ہے، یعنی ایک میدانی علاقہ، ایک سیمی پہاڑی علاقہ جیسے جس کو سطح مرتفع ہم کہتے ہیں جو راول پنڈی رینج ہے، پوٹھوہار، اور ایک پہاڑی علاقہ. اچھا، جو میدانی علاقہ تھا اس میں 2 مختلف بیلٹس تھے وہاں پہ. ایک سکھ بیلٹ تھا ان کے پنجاب میں، اور دوسرا بیلٹ تھا ہندو جاٹ بیلٹ جو جس کو وہ اب ہریانہ کہتے ہیں. اچھا، اب وہ ٹوٹل پاپولیشن جو تھی نا، اور تیسرا حصہ تھا جس کو وہ مدھیہ پردیش وہ کہتے ہیں، مدھیہ پردیش کہتے ہیں شاید، شملہ کا جو علاقہ ہے جیسے ہمارے مری ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، جو ہلی ایریا ہے ان کا جو شملہ ہے. انہوں نے جو پہاڑی علاقہ تھا وہ وہاں کا کلچر تہذیب الگ تھی، تو وہ ہمالین یا ہماچل پردیش ان کو ان کا صوبہ الگ کر دیا، بنا دیا ان لوگوں کی خواہش کے مطابق. سکھوں سے کہا کہ آپ کو ایک ایسا صوبہ دے رہے ہیں جس کا ہر دفعہ چیف منسٹر ایک سکھ ہی ہوگا. وہ خوش ہو گئے. تیسرا جو جاٹ تھے ہندو جاٹ ان کو ہریانہ مل گیا، دے آر ہیپی. مطلب اس میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا پنجاب تقسیم ہو رہا ہے. تو یہاں پہ بھی پاکستان میں بھی اپرچونٹی تھی، لیکن ہم نے 70 سال گزار دیے. یہاں پہ اسی طرح کی سرائکی بیلٹ ہے ہمارے پاس، جیسے وہاں پہ جاٹ ہندو جاٹ بیلٹ ہے، وہ ان کا سلائٹلی ہریانوی سٹائل ہے پنجابی کا. وہ اس کو ہم گلابی اردو بھی کہتے ہیں. وہ اس کے اوپر یو پی اور راجستھان کا بھی انفلوئنس ہے، اور ساتھ پہاڑی علاقوں میں پہاڑی جیسے ہمارے ادھر سے شروع ہوتا ہے پٹھوہاری لہجہ اور نیچے. تو
ہم نے نہیں کیا پنجاب کو تقسیم، جو کہ بنیادی طور پہ سب سے بڑا صوبہ تھا پاپولیشن کے اعتبار سے. اچھا پھر یہ بھی ہوا کہ ہمارا جو فوج کی بھرتی ہے وہ بھی صرف پنجاب سے زیادہ ہوئی، یا زیادہ سے زیادہ کے پی سے ہوئی، سندھ اور بلوچستان سے نہیں ہوئی. سندھ اور بلوچستان کو کئی موقعوں پہ ہم نے اپنا بیک یارڈ بنا دیا، سوائے کراچی کے. کراچی چونکہ بندرگاہ تھی، کراچی ایک الگ شناخت بنتا گیا. وہاں پہ ہجرت کے بعد جو پاپولیشن نئی آ گئی، نان سندھی زیادہ آ گئے، اس نے ایک نئی فالٹ لائن کریٹ کر دی. اب گوادر ڈیولپمنٹ کے بعد گوادر بھی ایک نئی فالٹ لائن بن گئی. اس کو ہم نے آرگینیکلی نہیں کیا، ہم یہاں سے بیٹھ کے حکم چلانے کے عادی ہیں. تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان باتوں میں نہیں آنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو. یہ جو اکسانے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ اپنا فواد چودھری صاحب تو عمران خان صاحب کو بھی بہت اکساتے تھے کہ اتنے لاکھ لوگ آپ کے پیچھے ہوں گے اور آپ ان کو اڑا دیں اور ان کو جیل میں بند کر دیں سب کو. تو آج عمران خان خود بیچارہ جیل میں بند ہے. تو کرنا کیا چاہیے میرے خیال میں؟ یہ جو آصر اقبال صاحب نے بات کی ہے نا، اگر ایک ٹیمپلیٹ بنا دینا اسٹیبلشمنٹ پہلے مرحلے پہ ایک ٹیمپلیٹ بنا، اگر وہ کوئی سمجھتے ان کا ایک سپیریئر رول ہے، ایک ٹیمپلیٹ بنائیں کہ ہر صوبہ اس فارمولے کے تحت ہر ضلع کو اتنے پیسے منتقل کرے گا. اور ایک ٹیمپلیٹ یہ بھی بنا دیں کہ ایک یونیورسل سا ایک قانون بنائیں کہ جو وزیر اعظم صاحب کو اور چاروں صوبوں کے جو چیف منسٹرز ہیں کونسل آف کامن انٹرسٹ میں یا کہیں اور، ان کو کہیں کہ اس سے ملتی جلتی آپ اپنی لوکل باڈیز بنا دیں. جیسے انڈیا میں ایک یونیورسل ہے طریقہ، وہاں پہ وہ جو ان کی ہے نا پنچایت سسٹم، اسی طرح کا یونیورسل ایک سسٹم ہمارا پورے ملک میں بلدیاتی نظام کا بن جائے. اور ہر صوبہ خواہ وہ بڑا ہے چھوٹا ہے، وہ اپنے ہر ضلع کو اس فارمولے کے تحت، جو فارمولہ NFC کا ہے وہی صوبائی فارمولے کے تحت صوبوں کو پیسے چلے جائیں اور گورن کریں. وہاں کی لوکل گورنمنٹ اپنے ڈپٹی کمشنر کے ساتھ مل کے، اپنے کمشنر اور ان لوگوں کے ساتھ مل کے، تو شاید بہتری آ جائے. ایک ورکیبل سلوشن جس میں لوگوں کو ان کی جو سینسٹیوٹیز ہیں وہ بھی ہم ہرٹ نہ کریں اور عام لوگوں تک وہ اس کے فائدے بھی پہنچ جائیں. کچھ ایسا کرنے کی ضرورت. اچھا کل 5 اگست ہے اور PTI نے ایک بہت بڑے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے. ایک تو آپ ہمیں یہ بتائیں کیا ان کو پنجاب میں اور اسلام آباد میں احتجاج کرنے کی اجازت ملے گی؟ اور دوسرا بڑا سوال یہ کہ MQM نے سپٹمبر میں نکلنے کا اعلان کر دیا ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا ہے، فضل الرحمان صاحب بھی ناراض بیٹھے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں PMLN پر ایک بہت پریشر ماؤنٹ ہوگا ان تمام احتجاج کی وجہ سے اور یہ جتنی بھی پروٹیسٹ ہونے جا رہی ہیں؟ اچھا یہ بھی ایک لٹمس ٹیسٹ ہوگا اگست اور سپٹمبر. اگر تو واقعی اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف صاحب کی چھٹی کروانا چاہتی ہے نا، تو پتہ چل جائے گا کہ PTI کو تھوڑا سا وہ مطلب تھوڑا سا جگہ دے رہے ہیں مظاہرے کرنے کی پنجاب میں اور اسلام آباد میں. اگر سمجھے اسی طرح ان کو ٹکا کے روکیں گے جیسے پہلے روکتے رہے، تو سمجھیں کہ پھر شہباز شریف صاحب پکے ہیں. اچھا یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ بلاول بھٹو کوئی بہت بڑی احتجاج کی کال دیں گے، وہ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی جاری رکھیں گے. اچھا تیسرا MQM البتہ سپٹمبر میں صوبوں کے حوالے سے کسی کے کہنے پہ ضرور احتجاج ایک شروع کرے گی پیپلز پارٹی کو فکس کرنے کے لیے. ان کو وہاں پہ کراچی کی طرف توجہ دلائے گی، ان کے مسائل کی. یہ ضرور ہوگا آنے والے دنوں میں. مولانا فضل الرحمان اپنی چیتاونیاں دیتے رہیں گے، مختلف بڑے بڑے جلسے کریں گے. کوئی تحریک نہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی شروع ہونے جا رہی. ٹھیک ہے. اچھا علیم، آج ٹیوزڈے ہے اور عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن ہے. بشرا بی بی کی بہن اور بیٹی اور بھابھی تو وہاں ان سے ملاقات کے لیے موجود ہیں، ان کی کروائی جائے گی خبروں کے مطابق. لیکن علیمہ خان سے اڈیالہ کے باہر ایک صحافی نے سوال کیا کہ آپ سیاست زیادہ کرتے ہوئی نظر آ رہی ہیں، جس پر ان کا جواب یہ تھا کہ صحافی جو ہوتے ہیں یہ ایجنسیوں کے بندے ہوتے ہیں، ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. دیکھیں یہ ایک بات تو درست ہے. میں نے یہ دیکھا ہے جو بھی اپوزیشن ہوتی ہے نا، یا جو ہوتی ہے ذرا زیر تاب، اس کو ہم صحافی رگڑا بھی بال لگاتے ہیں. یہ ایک
اور پھر لگتا یہ ہے کہ شاید یہ سوال کہیں اور سے آیا ہے. کچھ لوگ ضرور ایجنسیوں کے ساتھ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا لیکن اب علیمہ خان صاحبہ بھی اوور سینسٹیو ہے. وہ بعض اوقات ایک معصوم بندے کو بھی کہہ دیتی ہوں گی کہ یہ وجہ یہ ہے کہ اس نے صحافی نے یہ سوال کیا تھا کہ یہ جو آپ نے جلوس نکالے ہیں کے پی میں, لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کی پارٹی کا کلیم تھا کہ ہم ایک خاندانی پارٹی نہیں ہیں, ہم کوئی اس پہ بلیو نہیں کرتے ڈائنسٹک پالیٹکس پہ, تو آپ آ گئی ہیں اور سیاسی جو آپ کی پارٹی کی تنظیم ہے وہ پسند نہیں کر رہی. تو اس نے الٹا اس کا جواب دینے کی بجائے کہ میں تو اپنے بھائی کے لیے آئی ہوں, میرا سیاسی کوئی عزائم نہیں ہے, اور جب بھائی میرا نکل آئے گا ہم خاموش ہو جائیں گے, اس طرح کا بیان دینا چاہیے. وہ الٹا اس کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا صحافی کو. تو میرا خیال یہ ان کی اوور سینسٹیوٹی ہے. پریشر ہوتا ہے ان لوگوں پر جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں. خود علیمہ خان نے کہا تھا ایک دفعہ شروع میں, اب وہ باتیں سچی باتیں کرنا ہمارے ہاں پسند نہیں ہے. انہوں نے ایک دفعہ بات یہ کی تھی سچی شروع میں کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اب ہمیں لگتا ہے کہ یہی کچھ دوسری جماعتوں کے ساتھ بھی ہو رہا تھا اس وقت جب ہمیں احساس نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی ریئلائزیشن کی ضرورت ہے بجائے کہ ایک آپ وہ کرنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے, سویپنگ اسٹیٹمنٹس نہ دیں. سر اس کے ساتھ ہی بہت شکریہ آپ کے آج کے تجزیے کے لیے. بہت شکریہ فار واچنگ دا شو. ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیے کامنٹ سیکشن میں. کل ہم حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ. خدا حافظ.